بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں چینل حکیم سندروی کو۔ آج مجھے کئی دوستوں نے، 3 دوستوں نے تو آج کہا ہے، پہلے بھی اکثر دوست جو ہے واٹس ایپ پر میسج کرتے رہتے ہیں کہ حکیم صاحب ہمیں بتائیں کہ جب ہم بیٹھے ہوئے اٹھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، ہمیں چکر سا آ جاتا ہے۔ محترم میرے بھائیوں، اگر آپ کو یا آپ میں سے کسی کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے زمین پر ایک دم کھڑے ہوں، خاص کر کے کئی دوستوں ہمیں کہتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم جب واش روم سے اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہم جب نیچے بیٹھے ہوئے اٹھتے ہیں تو ہمیں چکر سا آ جاتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا جاتا ہے، سر چکرانے کا احساس ہوتا ہے۔ اگر ہاں تو یہ جان لیں کہ یہ بہت عام مسئلہ ہے جس کا سامنا کسی بھی عمر میں کسی بھی فرد کو ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں معلومات ملے تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اس کا مکمل علاج، اس سے بچاؤ، اس سے یہ کون سی وجہ ہے، کیا مرض لاحق ہو سکتی ہے، ساری کی ساری معلومات آج آپ کو ملے گی۔ اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل حکیم سندروی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جو میرے بھائی دوست اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس چینل میں پہلی بار آئے ہیں، ان سے میری بارہا گزارش ہے، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، جو آپ کی خواہش ہوگی اس طرح کی آپ کو ویڈیو ملتی رہے گی۔ تو میرے بھائیوں، ایسا اس وقت ہوتا ہے جب بیٹھنے یا لیٹنے کے بعد کوئی فرد تیزی سے کھڑا ہو جائے، جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر گھٹ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں، یہ اکثر دوست یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہم میں چکر بہت آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب کوئی فرد کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھتا ہے تو خون قدرتی طور پر ٹانگوں کی جانب جاتا ہے اور بلڈ پریشر کی سطح گھٹ جاتی ہے، جبکہ جسم کو خون کو واپس دل کی جانب لانے کے لیے سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو پھر اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ٹھوک کر جائیے گا۔ اکثر ایسا ہونے پر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے کے ساتھ سر چکرانے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ کیا تناؤ کے شکار رہنے سے بال جوانی میں ہی سفید ہو جاتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، چند لمحات یا چند سیکنڈ میں خون کی گردش معمول پر آنے کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، البتہ اس کا طویل دورانیہ سنگین مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے میں کچھ وجوہات آپ کے سامنے رکھوں گا۔
میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل حکیم سندھوی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری ملتا رہے۔ جسم میں پانی کی کمی، بیشتر افراد کو اس طرح کا تجربہ بہت کم ہوتا ہے، اور ایسا عموماً اس وقت ہوتا ہے جب جسم میں پانی کی کمی واقع ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آگے گرمی آ رہی ہے، گرمی کا موسم آ رہا ہے، کوشش کریں اگر آپ سفر پر نکلے ہیں تو پانی کی ایک بوتل اپنے ساتھ لے کر نکلیں۔ 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد آپ پانی پیتے چلے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے جسم کے اندر پانی کی مقدار کم ہو جائے۔ جب جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس کے لیے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں آپ دوستوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جب انسان کے جسم کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ سفر پر ہیں، خاص کر کے وہ خواتین جو حاملہ ہیں، جو ماں بننے والی ہیں، ان کو تو ہر وقت اپنے پاس پانی کی بوتل رکھنی چاہیے۔ اگر ان کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو سکنجوی کی بوتل رکھیں۔ تو میرے بھائیوں، غذائی عادات کیا ہونی چاہیے؟ زیادہ مقدار میں کھانا کھانے کے بعد آنتڑیوں کے اندر آنتوں سے ہضم کرنے کے لیے بہت زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے باعث دیگر حصوں کے لیے خون کا بہاؤ متاثر ہو جاتا ہے۔ اکثر بھائی دیکھے ہیں وہ کسی دعوت میں چلے جائیں تو بس کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بیٹھے ہوئے اٹھتے ہیں ان سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ کئی دوست ہیں ان کو چکر آتے ہیں، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، تو ایسے دوستوں سے اٹھا بھی نہیں جاتا۔ اگر اٹھ بھی جائیں تو پھر ان سے چلنا محال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کھانا جو ہے ایک مثبت طریقے کے ساتھ کھانا چاہیے، نہ اتنا کم کھاؤ نہ اتنا زیادہ کھاؤ۔ گردوں کی تکلیف امراض سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گردوں کی تکلیف نہ ہو، جب جسم اس سے مطابقت پیدا نہیں کر پاتا، بلڈ پریشر کی سطح گھٹ جاتی ہے اور بیٹھ کر اٹھنے پر آنکھوں کے آگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے یا سر چکر آ جاتا ہے، تو میرے بھائیوں، اس سے گردوں کا بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ پانی کا استعمال کرتے رہیے۔ اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند رہیں، امراض قلب کے شکار افراد میں یہ مسئلہ کافی عام ہوتا ہے، کیونکہ جسم میں خون کا بہاؤ پہلے سے ہی متاثر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کئی ایسے دوست ہوتے ہیں ان کے جسم کے اندر خون بہت کم ہوتا ہے، ان کا رنگ پیلا سا ہوتا ہے، دیکھنے میں ایسے لگتا ہے جیسے ان کو پیلا یرقان ہے۔ تو میرے بھائیوں، جسم میں خون کی کمی کے باعث بھی اکثر اٹھنے بیٹھنے سے سر چکرانے لگتا ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرے کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو ایسے مسائل ہیں تو اس پر نوٹ کیجئے گا۔ آپ کو خون کی کمی ہے، جگر کا مسئلہ ہے، معدے کا مسئلہ ہے، گردوں کا مسئلہ ہے، دماغی مسئلہ ہے،
قبض ہے یا گیس ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا لو ہوتا ہے، تو میرے بھائیوں اس کے علاج کے لیے فکر مند ہوئیے گا۔ کئی ایسے دوست دیکھے ہیں ان کو کوئی مرض لگ جائے تو وہ سوچتے رہتے ہیں کوئی بات نہیں، ان حکیموں نے لوٹنے کا ایک ایسا ہی بازار گرم کیا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں ایک میں نے دوست کو دیکھا، اس کو اتنی زیادہ چمبل ہوئی پڑی تھی، پورا پاؤں گلا ہوا تھا، اس کی ٹانگوں پر تھی، پھر ہاتھوں پر بھی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ میرے بھائی آپ اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ تو کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، اگر کسی کے پاس دوا لینے چلے جائیں تو آرام ہی نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو کوئی بھی ایسی موذی مرض لگی ہوئی ہے تو ابھی سے رابطہ ضرور کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی مرض کسی آپ کے دوسرے ساتھی کو لگ جائے۔ تو میرے بھائیوں مخصوص ادویات کے استعمال کے باعث بھی بیٹھ کر اٹھنے سے بلڈ پریشر کی سطح جو ہے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، جس سے سر چکرانے لگتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ مخصوص ادویات کون سی ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ لٹن پٹن دوائیاں کھانے سے گریز کریں۔ اپنی راتوں کو خوش کرنے کے لیے، رنگین کرنے کے لیے یہ جو آپ انگریزی فرنگی ڈاکٹروں کے پاس سے ادویات لا کر کھاتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہمارے گردے خراب ہو گئے، پہلے اپنی ادویات کے بارے میں بھی دیکھو کہ آپ کیا کھا رہے ہیں۔ آپ میڈیکل سٹور میں چلے جائیں، کوئی بھی ایسی دوا دکھا دیں جس کے اندر اسٹیرائڈ نہیں ہے۔ ایک بار میرے دواخانہ پر کچھ میڈیا والے آ گئے تو ایک بھائی صاحب بولے کہ حکیم صاحب، میں نے کہا جی آپ کے پاس وہ والی گولی ہے؟ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کے اندر اسٹیرائڈ ہے۔ میں کہا سر شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میرا مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ، ان کو خود پتہ ہے کہ اس کے اندر اسٹیرائڈ ہے، وہ خود کھا بھی رہے ہیں۔ اس میڈیا والے کے پاس بھی موجود تھا پتہ، کہتا کہ حکیم صاحب اس طرح کی دوا چاہیے، اس طرح کی گولی چاہیے، مل جائے گی؟ تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اس طرف ساتھ چلے جائیں، وہاں پولیس اسٹیشن لکھا ہوا ہے، وہاں ایس ایچ او سے ملیں، اس سے آپ کو مل جائے گی۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹھے ہوئے اٹھنے سے جو سر چکراتے ہیں یا آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا جاتا ہے، اندھیرے کا احساس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ڈپریشن کے وہ حیران کن علامات جو بیشتر افراد میں نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بلڈ پریشر کے لیے استعمال کی جانے والی ادویات سے یہ امکان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہت تیزی سے اٹھنا، زیادہ وقت تک بیٹھنے یا پھر صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد تیز رفتاری سے کھڑے ہونے سے بھی سر چکرانے یا آنکھوں کے آگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے کا تجربہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ سو رہے ہیں تو آپ نے تیزی سے نہیں اٹھنا، آہستہ آہستہ اٹھنا ہے، جیسے سیکنڈوں کی گھڑی کی سوئی جو سیکنڈ والی ہوتی ہے نا، وہ چلتی ہے، آہستہ 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 اٹھیں۔ اچانک یکدم کھڑے نہیں ہونا آپ نے۔ اگر آپ نے اس طرح کھڑے ہوئے تو پھر یاد رکھنا
किसी भी वक्त ये अंधेरा हमेशगी इख्तियार कर सकता है। आपको चक्कर आकर ज़्यादा अगर चक्कर आ गए, अगर आपने ज़्यादा किसी को चक्कर दिए हुए होंगे तो फिर आपको भी ज़्यादा आ सकते हैं, तो उसका नुकसान ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आप बैठे हों या लेटे हों, अगर आपको इस तरह का मसला होता है तो फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता बैठे हुए, या फिर अक्सर आपने दोस्तों को देखा होगा जब नमाज पढ़ते हैं बैठे हुए यकदम इमाम से पहले भी खड़े हो जाते हैं क़ियाम में। तो मेरे भाइयों, मेरी इनसे गुजारिश है कि ऐसा मत कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी का, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अगर आपको इल्म ना हो तो जान लें कि जिस्मानी पोजीशन के मुताबिक ब्लड प्रेशर बदलता रहता है ताकि तवाज़न बरकरार रह सके। तो मेरे भाइयों, जिगर के लिए वो नुकसानदा ग़ज़ाएँ जो बेशतर अफराद बहुत शौक़ से खाते हैं, जब जिस्म किसी मखसूस पोजीशन में से मुताबिकत पैदा कर ले और अचानक इसे बदल दिया जाए तो ये जिस्मानी निज़ाम के लिए एक धचके का काम करता है और कुछ लम्हात के लिए दिमाग को खून की कमी का एहसास होना शुरू हो जाता है। कुछ लम्हे दिमाग को खून की कमी का सामना होता है। तो मेरे भाइयों, इससे बचना कैसे मुमकिन है? मैं उम्मीद रखता हूँ आज की वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको बताऊँ इस पर आपने गौर करना है ताकि आप दोस्तों की सेहत अच्छी रहे, आप सेहतमंद रहें। इससे बचना कैसे है, इससे बचना कैसे मुमकिन है? अपने जिस्मानी तवाज़न को बरकरार रखें। बैठने के बाद आराम से उठने की कोशिश करें। ज़्यादा वक्त बैठने पर टांगों को हरकत देना मत भूलें ताकि खून की रवानी बरकरार रहे। तो मेरे भाइयों, अगर आपको अक्सर बैठकर उठने पर आँखों के सामने अंधेरे का तजर्बा होता है या कभी गशी तारी हो गई हो तो डॉक्टर से या फिर अपने करीबी तबीब से, मुस्तनिद हुक्माए किराम अगर जो भी आपके करीब हो उससे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। ख़ास करके इस तरह की अद्वियात जो है इंशाअल्लाह आप किसी भी हकीम साहब से रब्ता करेंगे तो आपको अच्छी दवा मिल जाएगी। तो मेरे भाइयों, हमारे दिमाग का वो फीचर जो आपको दंग कर देगा, हैरान कर देगा, वो क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आप बैठे हुए उठें या लेटे हुए उठें, अगर आपके सर के आगे, आँखों के आगे अंधेरे का एहसास हो या चक्कर आए तो आपसे हमारी गुजारिश है चुकंदर का जूस ज़रूर पिए। चाहे किन्नों के जूस में डालकर, सेब के जूस में डालकर, गाजर के जूस में डालकर या फिर किसी तरीके से आप चुकंदर का जूस ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि आप हमको बाद में चुकंदर नहीं मिलेगी तो आप मंडी से इस वक्त 50 से 60 रुपये किलो मिल रही है, 40 रुपये किलो चुकंदर मिल रही है। और 10 किलो लाकर उसका पानी निकाल कर गाजरों वाली मशीन से उसका शरबत बना लो। रोज़ाना शरबत जामे शेरी से बेहतर इसका शरबत बनेगा आपके जिगर के लिए, आपकी गर्मी के लिए, आपके खून को इतना बढ़ा देगा कि आप सोच नहीं सकेंगे। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपका मोटापा कम हो जाए तो अभी से रब्ता करें। तैयबा दवाखाना, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर। तो मेरे भाइयों, डिप्रेशन का आपने शिकार नहीं रहना। अगर आपको मेरा भाई, जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसको
قبض کی مرض ہے ان سے گزارش ہے کہ ایک بار ضرور آزمائیں، ایک بار۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کے اندر کمزوری آ جائے، ہڈیوں کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وزن اٹھائیں، آپ تھکے نہ، آپ ایک ٹانگ پر کھڑے رہیں، آپ کو تھکاوٹ نہ ہو، تو میرے بھائیوں ابھی سے رابطہ کریں۔ آپ کا بھائی، آپ کا دوست حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندری، طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ آخر پہ میں آپ دوستوں کو پھر کہوں گا، جس دوست نے ہمارا چینل حکیم سندروی سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری ملتا رہے۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 0302419609۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔